کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا تصور انسان کیا تھا؟ مولانا کے ہاں تو اس معاملے میں بالکل ان کے ہاں ہی کلیئرٹی ہے، بلکہ قرآن میں کلیئرٹی ہے، اور ان کی جو انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن تھا وہ انسان کو ایمفیسائز کرتا ہے. اور ان کی ایک تقریر جو مجھے یاد ہے وہ کریکولم کے سلسلے میں وہ یہ تھی کہ بجائے اس کے کہ ہم شروع کریں اپنے قصبے سے اور ضلع اور سے، ہم انسان سے شروع کریں، اور یہی بیسک قرآن کا تصور ہے اور آئیڈیا ہے. میں اس کے سلسلے میں دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں اس سے ذرا سا ہٹ کے. ایک تو یہ کوئی نئی چیز نہیں، جب البیرونی جو محمود غزنہ کے ساتھ آئے تھے انہوں نے جو کتاب الہند لکھی اور جا کے مطالعہ کیا اور سنسکرت پڑھی، اور اس کے بعد پھر دارا شکوہ کیا ہے مجموع البحرین، اور اس کے مرزا مظہر جان جانا خسرو، تو ایک کنٹینوس یہ ایک ٹریڈیشن رہی ہے ہندوستان میں. لیکن آپ ذرا سوچیں کہ اگر بجائے اورنگزیب کے دارا شکوہ کو فتح ہوتی تو ہندوستان نقشہ بالکل دوسرا ہوتا، کیا ہوتا. لیکن اچھا اس کی وجہ سے پھر یہ دوسری تحریکیں جو اٹھی ہیں اسلام کی اصلاح کی، جو کہ پیورٹنزم کی ہیں، انگریز کے بھی خلاف تھی ہیں لیکن دے وانٹڈ پیورٹن اسلام، تو دے ور سیپریٹنگ دیم سیلف فرام دا ہندوز. تو یہاں بھی جو میں تضاد کی بات کہہ رہا ہوں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں یہ سارے اسٹریم چلتے ہیں، اس کو آپ جو بھی نام دینا چاہیں، لیکن ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ پیورٹی آف اسلام ہو اور جو ایکریشنز جو ہندوازم کے ذریعے سے اس میں آئے ہیں وہ ہوں، دوسری طرف ہم وہ الائنس کر رہے ہیں. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں انیشل اسٹیج میں ہمارے پاس کوئی نقشہ نہیں تھا. تحریک ریشمی رومال کے وقت بھی ہمارے پاس کوئی نقشہ نہیں تھا، اگرچہ ریشمی رومال تحریک نے سن 16 میں راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کی صدارت میں پہلی حکومت موقتہ قائم کی وہاں پر. ایک بات تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو مولانا آزاد جو ہیں یہ اس پوری ایک تحریک ہے، اور اس میں یہ انوینٹر نہیں، اس سلسلے کی ایک اہم کڑی ہیں جنہوں نے جدید دور میں، اور پھر اس کے ساتھ ان کا ایک پولیٹیکل رول بھی رہا ہے، وہاں پولیٹیکل رول نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ ہندو مائنڈ میں کیا ہو رہا ہے. راما کرشنا مشن بنگال میں، بنگال ریناسا جو ہے، اور وہاں پر وویکانندا پارلیمنٹ میں ان کا یہاں امریکہ میں آنا، اس کا اعلان، اروبندو گھوش، رابندر ناتھ ٹیگور، تو ہول بنگالی ریوائول جو ٹریڈیشن ہے اس میں انہوں نے پہلی بار ہندوازم کو یونیورسل ٹرم میں پیش کیا، وہ ویری مچ آن اسلامک لائنس. اور براہمو سماج اور آریہ سماج انہوں نے پہلی بار ہندوازم کو ایک کمیونٹی کے سر پہ ملت اور امہ کا تصور وہاں پر پیدا کرنے کی کوشش کی. تو یہ بھی ساتھ ساتھ موومنٹس چل رہی ہیں. تو اس کے مقابلے میں پھر ہمارے ہاں شدھی اور سنگٹن کے مقابلے میں دوسری تحریک آئی، تو وہاں پر ایک طرح کا ایک انڈیا جو ہے وہ میلٹنگ پاٹ ابل رہا ہے، وہ مختلف اس میں مولانا آزاد آتے ہیں. بالکل آتے ہیں، لیکن غازی صاحب آیا وہ اس وقت میلٹنگ پاٹ میں سارے چوائسز آبویس تھے؟ کیونکہ آپ دیکھیے اس وقت خاکسار بھی ہیں، احرار بھی ہیں، نیلی پوش بھی ہیں، مسلم لیگی بھی ہیں. وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے. حالانکہ مسلم لیگ کی حد تک لیڈرشپ سیکولر لوگوں کے، ویسٹرن ایجوکیٹڈ، آکسفورڈ اور کیمبرج ایجوکیٹڈ لوگوں کے ہاتھ میں تھی، لیکن انہوں نے ان پروسیسز سے وہ نتیجہ نہیں نکالے. تو لہٰذا یہ کوئی آٹومیٹک یا گارنٹیڈ چیز نہیں تھی. بہت سی چیزیں سامنے تھیں، مختلف لوگوں نے مختلف نتیجے نکالے اور اس میں سے پھر مختلف قسم کی سیاسی ڈائریکشن لوگوں کو مہیا کی. تو ناظرین، آپ سن رہے تھے ہماری گفتگو مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں، ان کی آج کے دور میں جو ریلیونس ہے اس کے بارے میں، ان کی پرسنالٹی کیسے ایوالو ہوئی، کن لوگوں نے ان کو متاثر کیا، پھر انہوں نے کن کو متاثر کیا، اور اس کے نتائج آج ساؤتھ ایشیا میں سارک کی شکل میں، اور سارک کا جو نیا ایک ایجنڈا بن رہا ہے، اس کی جو ایک کنسیپچل فریم ورک ڈیولپ ہو رہا ہے، اس میں مولانا آزاد کی فکر کس حد تک جو ہے جاری و ساری ہے، اس کا ڈسکشن ہم اگلی نشست میں کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.